اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع درس فی احکام العفو الذی تاب من القذف، سورۃ النور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی، ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال یقول تعالی ولا یأتل من العلیۃ وہی الحلف، ای لا یحلف اولو الفضل منکم والطول والصدقۃ والاحسان والسعة الجدة ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا ولا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين۔ اس آیت کے اسباب نزول کے بارے میں یہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے قصہ افک کے اندر بعد مخلص مسلمان بھی بیچارے شریک ہو گئے، جیسے مستاح تھا، حسان تھا، تو مستاح کا سارا خرچہ حضرت ابو بکر دیتے تھے رضی اللہ عنہ۔ جب اس نے ان کی بیٹی کی تہمت میں شرکت کی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم بھیجا، کیا کر رہے ہو، کیوں قسمیں کھا رہے ہو کہ تم غریبوں پر خرچ نہیں کرو گے، مسکینوں کو نہیں دو گے، رشتہ داری، بالکل ان قسموں کو چھوڑے اور ان کو دیں، تمہاری ذمہ داری ہے، جو کچھ تم کر رہے تھے اسی طرح کرو۔ تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ لا تحلفوا، قسم نہ کھاؤ کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مہاجرین و مساکین کے ساتھ بددنی کرو گے۔ وَهَذَا فِي غَایَةِ التَّرَفُّقِ وَالْعَطْفِ عَلَىٰ صِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خصوصی مہربانی کرے، خصوصی لطف کرے، خصوصی احسان کرے، اگر ان سے کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو درگزر کرے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْهُم مِّنَ الْأَسَاءَةِ وَالْأَذَىٰ، ان سے جو تکلیف پہنچی ہے اس کو معاف کر دیں، درگزر کریں۔ وَهَذَا مِنْ حِلْمِهِ تَعَالَىٰ وَكَرَمِهِ وَلُطْفِهِ بِخَلْقِهِ مَعَ ظُلْمِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، یہ اللہ کے حلم کی علامت ہے، اس کے کرم اور لطف کی علامت ہے کہ اپنے مخلوق پر اللہ کتنے مہربان ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پہ، اللہ پھر بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آیت حضرت صدیق کے بارے میں نازل ہوئی۔ حین حلف ان لا ينفع مصطح بن اساسہ بنافیۃ ابدا، ان نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں حضرت مصطح کو کوئی نفع نہیں پہنچاؤں گا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے بی بی عائشہ کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ فلما انزل اللہ برات ام المؤمنین عائشہ، اب اللہ نے قرآن پاک میں ان کی برات بیان کی۔ وطابت نفوس المؤمن واستقرت، اور مومنوں کو دلی خوشی ہوئی اور ان کا ایمان استقرار ہوا۔ تاب اللہ علی من کان تکلم من المؤمنین فی ذلک، اور جن لوگوں نے جو سچے مومن تھے اور وہ بھی اس میں شریک ہوئے، انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما دی اور ان کو دنیا میں سزا ہو گئی، بس ان پر حد قائم کر دی گئی۔
شرع تبارک و تعالی والفضل والمنہ بعطف الصدیق علی قریبہ و نصیبہ، یہ ان کا رشتہ دار بھی تھا مصطح جو ہے، وہ مصطح ابن حسین کان ابن خالد صدیق، حضرت صدیق کی خالہ کا بیٹا تھا، وکان مسکین لا مال لہ، مسکین تھا، غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، الا ما ينفق علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف حضرت ابو بکر سارا خرچ برداشت کرتے تھے، وکان من المہاجرین فی سبیل اللہ، وہ ہجرت کر کے بھی آیا تھا، وقد زلق زلقۃ، وہ پھسلا، غلطی ہوئی، لیکن تاب اللہ علیہ منہا والحد علیہا، اللہ نے توبہ قبول کر لی اور اس پر حد بھی قائم ہو گئی، وکان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروفا بالمعروف، حضرت صدیق جو تھے بھلائی کے کاموں میں بڑے معروف تھے، لہ الفضل والایادی علی الاقارب والاجانب، وہ تو اپنے رشتہ دار اور اجنبی سب سے مہربانی کرتے تھے، فلما نزلت هذه الآیہ الی قولہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر الذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، جیسے تم اگر کوئی غلطی کرے معاف کر دو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے، وكما تصفى يصفى، جیسے تم درگزر کرو گے اللہ بھی تمہارے گناہوں سے درگزر کریں گے، فإن ذلك قال صدیق بلا والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا، حضرت صدیق نے کہا مولا ہم محبوب رکھتے ہیں کہ ہم پر اپنا مہربانی فرمائیں، ثم رجع الی مصطح ما کان یسر من نفقتہ، اور آپ نے اس کے بعد حضرت مصطح کو پھر خرچہ دینا شروع فرما دیا، وقال واللہ لا انزعها منه ابدا، میں اب کبھی نہیں روکوں گا، فی مقابلۃ ما کان، قال واللہ لا انفع بنافعۃ ابدا، فلہذا کان الصدیق هو الصدیق رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق واقعی سچے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے غصے میں بات کہہ دی لیکن پھر بھی معاف کر دی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، ھذا وعید من اللہ تعالی، یہ ان لوگوں کے لیے عذاب کی وعید ہے جو نیک اور پاک عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، خرج مخرج الغالب المؤمنات فامہات المؤمنین اولی بالدخول فی ھذا من کل محسنۃ، یہ تو تمام مومنات کے لیے حکم ہے، اور بی بی عائشہ کا تو مقام سب سے زیادہ بلند ہے، ولا سیما الذی کان سبب نزول فی عائشہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہما، وقد اجمع العلماء رحمهم اللہ کاتبۃ علی من سبا بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذکر فی هذا فانه کافر لانه معاند للقرآن۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اللہ کے قرآن میں برات آنے کے بعد اب اگر آپ بھی کوئی سیدہ عائشہ کو گالی دے یا تہمت لگائے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، متفق علیہ فتویٰ ہے اس کے کافر ہونے کا، چونکہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، فَبِبَقِيَّةِ الْأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلًا أَصَوَّ أَنَّهُنَّ كَهِيَا، اب بی بی عائشہ کے علاوہ جو باقی بیویاں ہیں حضور کی، تو راجح قول یہی ہے کہ ان کو بھی جو تہمت لگائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَوْلِ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وقد ذهب بعض إلى أنها خاصة بعائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے خاص حکم ہے، فقال النبي حاتم بن ابي سعيد الاشج قال حضرت عبد الله بن حراش بن سعيد بن جبير بن باسم ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات قال نزلت في عائشة خاصة، وقد قال سعيد بن جبير بن مقاتل بن حيان وقد ذكر ابن عائشة قال حدثني احمد بن عبد الزبي حدثنا ابو عبد عمر بن ابي سلمة بن ابي عائشة رضي الله عنها قالت رمیتی معلومات بہی وانا غافلت وبلغنی بعد ذالک، بی بی فرماتی مجھ کو تہمت لگائی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں لوگ،
چونکہ میرا تو خیال ہی نہیں تھا ادھر. فبین رسول جاس اندی اوحی علیہ قال کان اذا اوحی علیہ اخذہ کحیۃ السبات. جب وحی آتی تھی تو پتہ لگ جاتا تھا کہ حضور پہ جو ہے اب وحی اتر رہی ہے، اور جیسے شہد کی مکھیوں کی بناٹ ایسی آواز بھی آتی تھی. فرماتے ہیں وَإِنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ جَالِسٌ عِنْدِي ثُمَّ اسْتَوَىٰ جَالِسًا عَلَىٰ وَجْهِهِ. اس کے بعد آپ بیٹھے، آپ نے اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھا. وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَبْشِرِي، فرمایا عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری برات بیان کر دی. قالت فَقُلْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ، میں نے کہا اللہ کے نبی میں اللہ کا شکر کروں گا، آپ کا نہیں. آپ کی وجہ سے یہ نہیں، اس کا کرم ہے کہ میری برات آ گئی. فقال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اولئك مبرؤون مما يقول لهم مغفرة ورزق کریم. هكذا اورد ليس في ان حکم خاص بها. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم خاص نہیں تھا. وانما في ان سبب النزول دون غيرها، البتہ سبب نزول بی عائشہ ہے لیکن حکم تو عام ہے نا. وان كان حکم يعمها كغيرها له مراد ابن عباس من قال قولي والله اعلم. وقال الزاق جوز أصل النبي المراد بأزواج النبي خاصة دون غيرهم من النساء. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم حضور کی بیویوں کے لیے ہے، اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. وقال لو في بعض الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعني أزواج النبي سماهن أهل النفاق. فأوجب الله اللعنة والغضب وباء سخط من الله. وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے لعنت رکھی ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے. وقال ذلك في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل بعد ذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الى قوله فإن الله غفور رحيم. انزل الله الجلد والتوبة فالتوبة تقبل والشهادة ترد. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ان کو حد ماری جائے، تو حد تو ہر حال لگے گی لیکن ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی، مردود الشہادہ ہو جائیں گے. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا حسين قال حدثنا هشام قال حدثنا الوهاب بن حوشب عن شيخ من بني اسد بن باز قال فسر سورة النور، تفسیر بیان کر رہے تھے. فلما تعالی هذه الآية ان الذين يرمون المحصنات الغافلات قال في شان عائشة وازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بی بی عائشہ اور حضور کی باقی بیویوں کے بارے میں ہے. وہی مبہمۃ ولیست لهم توبۃ، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ثم قرأ والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قوله الا الذين تابوا من بعد ذلك وسوء قال وجعل لهؤلاء توبہ ولم يجعل لمن قذف أولئك لمن قذف أولئك. ان کے لیے توبہ ہے لیکن جو قذف میں شریک ہوئے ان کے لیے کوئی توبہ نہیں. قال فهم بعض القوم ان يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة النور. انہوں نے بہتر تفسیر بیان کی تو انسان چاہتا تھا کہ ان کے چہرے پہ ان کے سر مبارک پہ بوسہ دے. فقول مبہمۃ ای عامۃ فی تحریم قذف کل محصن. یہ حکم عام ہے جو بھی کسی نیک عورت پہ الزام لگائے گا اور اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں. وہکذا قال عبد الرحمن زید بن سمادہ فی عائشہ ومن صنع مثل هذا ايضا اليوم في المسلمات بما قال ذلك كان امن في ذلك. اب بھی اگر کوئی کسی مسلمان عورت کو تہمت لگائے تو یہ حکم اس کے لیے بھی ہے، لیکن سب کی سردار تو بی بی عائشہ ہیں. وقت قال ابن جریر عمومها، ابن جریر مفسر بھی فرماتے ہیں کہ حکم عام ہے. وَيَعْزِدُ عُمُومَ مَا رَوَاهُ حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن يقين وهب حدثني أمي قال حدثنا سليمان بن صالح بن زيد عن أبي الغيث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. حضور نے فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو بندے کو برباد کرنے والے ہیں، ان سے بچو. اور وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ پوچھا حضور سے. وما ہن یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا پہلا گناہ تو یہ ہے کہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور دوسرا یہ ہے وہ سحر، جادو کرے. تیسرا یہ وہ قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کرے. وَأَكْلَ الرِّبَا، اور سود کھائے. وَأَكْلَ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیموں کا مال کھائے. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور قتال کے وقت میں پیچھ دے کر بھاگے. وَقَذْفَ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور نیک عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائے. تو یہ ایسے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں.
تو لہذا یہ حکم عام ہے۔ اخرجہ فی الصحیحین من حدیث سلیمان بن بلال بھی وقال حافظ القاسم الطبرانی حدثنا محمد بن ابو خالد الطائی المحرمی حدثني ابي وحدثنا ابو شعيب الحراني حدثنا جدي احمد بن شعيب حدثني موسى بن اعين ليس نبي ساكن صلة بن زفر نزيفا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال قذف المحسنة يهدم عمل 100 سنة، اگر کوئی بندہ کسی نیک عورت کو ناحق تہمت لگائے تو اس کے 100 سال کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ وقوله تبارک وتعالی یوم تشہد علیہم السنتهم وأیدیہم وارجلهم ما كانوا يعملون۔ قال ابن یاظم حدثنا ابو سعید الشج قال حدثنا ابو یحییٰ الرازی عن عمرو بن ابی قیس مطرفا من حال عن سعید بن باز قال انهم یعنی المشرکین اذا رأوا انه لا يدخل الجنة الا اہل الصلاة، مشرکین نے دیکھا کہ سب جنت میں جا رہے ہیں، کوئی ہاں جو مومن ہیں وہ جا رہے ہیں، کہنے کہ اچھا آؤ ہم بھی انکار کر دیتے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو شرک کے بغیر جو گناہ ہیں وہ تو اللہ بخش رہے ہیں، سب کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ فَنَّحْنُ تَعَالَوْا نَجْحَدَ فَيَجْحَدُونَ، وہ بھی آگے انکار کیا، یا اللہ ہم نے تو شرک نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ فَيَخْتِمُ، اللہ حکم دے کہ ان کے منہ پر مہریں لگا دو، ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں۔ فَيَخْتِمُ عَلَىٰ فَيَنْسُ، کوئی بات اب نہیں چھپا سکیں گے جب ان کے اپنے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے۔ وروى ابن حاتم حدثنا ابن سلمة قال اخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثم عن النبي سيد الخدري قال اذا كان يوم القيامة يعرف الكافر بعمله ويجحد خصم، کافر پہچانا جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے، انکار کرے گا، جھگڑا بھی کرے گا۔ فيقال له هؤلاء جيران يشهدون عليك، اس کو کہا جائے گا یہ تیرے ہمسائے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا نہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَيُقَالُ أَحَلَّكَ وَعَشِيرَتَكَ، تیرے گھر والے تم پر گواہی دیتے، کہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ فَيُقَالُ احلفوا وَيَحْلِفُونَ، اب کہیں قسم اٹھاؤ گے، ہاں قسم اٹھائیں گے۔ اللہ حکم دیں گے کہ اب ان کی زبانیں بند کر دی جائیں۔ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں ہاتھ سب گواہی دیں گے، پھر اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو شيبة ابراهيم بن عبد الله بن شيبة الكوفي قال حدثنا من جابر بن حارث التميمي قال ابو عامر الاصلي قال حدثنا سفيان بن عبد المقدم عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن اسماء قال كنا عند الزهق حتى بدت نواجذه، ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ حضور ہنسے، حتیٰ کہ آپ کے داڑھ مبارک جو تھی وہ بھی نظر آنے لگی۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ اتدرون مما ذاک، اللہ رسول اللہ قال من ذات عبد ربه يقول يا رب انصرني من تجرني من الظلم، ایک بندے کے جھگڑا ہوگا اللہ کے ساتھ، کہے گا یا اللہ تم نے مجھے ظلم سے پناہ دی، فیقول بلا، فیقول اللہ اجیر علی الشاہد اللہ بنفسی، کہے گا اللہ میاں دیکھیں اگر آپ نے مجھے ظلم سے معاف کیا ہے تو میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا ماں سوائے اپنی ذات کے۔ فیقول کفا بنفسک اليوم علیک شہید، اللہ اچھا تو پھر تمہارا نفس گواہی دے گا۔ وبالکرام علیک شہودا فیختم علی فیہ، اب اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ وقال لرکان ینطقی وتنطق بعملہ، اب اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں سب گواہی دے رہے ہوں گے۔ ثم خلا بینہ وبینک یقول بعدا لکن سحقا فان کن کنت اناظر، پھر اللہ حکم دیں گے اچھا ایسی زبان کھولتے تو آج اپنے بازو ہاتھوں کو کہو بدبختو تم نے تو مزے اٹھائے، تمہاری وجہ سے میں انکار کر، اب تم میرے خلاف گواہ بن گئے ہو۔ اس کے بعد جا فرماتے ہیں مفسر احمد وقت رواہ مسلم نسائی جمیعاً ابی بکر بن نضر نبی عبداللہ حسین الصوری ثم قال رواہ حسین الصوری غیر اشجعی وہ حدیث غریب واللہ اعلم ہاکذا قال وقال قطع ابن آدم واللہ ان علیک لشہودا غیر متہمۃ من بدنک، اس نے کہا خود اللہ کی قسم ہے تیرے اپنے اعضاء تیرے خلاف گواہ ہوں گے۔ فراقبہم، خیال رکھ، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، فی سرک وعلانیتک فإنہ لا یخفی علیہ خافیہ، اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الظلمۃ عندہ الضوء، اگر اندھارا بھی ہو تو اللہ کے سامنے تو سب روشنی ہے۔ والسر عندہ علانیہ، اور یہ کام تم چوری چوری کرو وہ بھی اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ ومن استطاع ان يموت بالله بالله حسنا فليفعل ولا قوة الا بالله، کوشش کرو کہ اس حال میں مرو کہ تمہارا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو۔ یوم یوفیہم اللہ دین الحق،
دینہم اے حساب اللہ پورا پورا حساب کریں گے. وَكُلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ دینہم جہاں جہاں بھی قرآن میں دین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد حساب ہے. وَقَضَى قال غیر واحد ثم ان قراض نصب الحق یعنی الحق دینہم الحق علی انہ صفۃ لدینہم. وقرا مجاز بالرفع دینہم علی انہ نعت الجلالہ یعنی اللہ کی صفت ہے. وقرا بعض السلف مصبی ابن قام یوم یف اللہ دین الحق ویعلمون ان اللہ الحق المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حق ہے واضح ہے. وعدہ وعیدہ حسابہ وہو العدل اللہ کا وعدہ ہے یا وعید ہے یا حساب ہے سب عدل ہے. اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. واللہ اعلم.